فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। सूरह ताहा का जितना हिस्सा हम पढ़ चुके हैं फिर ज़हन में ताज़ा कर लीजिए।
یہ سورہ مبارکہ جو 8 رکوع اور تقریباً نصف پارے پر مشتمل ہے، اس کا اکثر و بیشتر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، ان کے احوال، ان کی زندگی کے بہت ہی اہم ایونٹس، ان کا ذکر ہے۔ پہلی 8 آیات بہت ہی شاہانہ آغاز کلام ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سورہ کہف میں ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد آیت نمبر 9 سے لے کر اور آیت نمبر 99 تک یہ 90 آیات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 9 سے جو گفتگو شروع کی گئی تو اولاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ دور کہ جس کا آغاز مدین سے سفر کی واپسی پر ہوتا ہے، اور یہی وہ سفر ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خلعت رسالت سے نوازا گیا۔ وہ آیات ہم نے پڑھی تھی کہ جس میں کہیں رات ان پر آ گئی اور پھر سخت سردی بھی تھی، دور سے آگ روشن دیکھی، اس کی طرف لپکے، اپنے اہل خانہ سے اہلیہ ان کے ساتھ تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ حاملہ بھی تھی، بہت سی تفاسیر نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہاں پہنچے ہیں تو وہ درخت کے جس سے وہ آگ برآمد ہو رہی تھی سرسبز و شاداب درخت، اور اس میں خاص طور پر یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جیسے جیسے آگ زیادہ، اس کی لپک اور اس کی بھڑک زیادہ ہوتی تھی، اس درخت کی سرسبزی اور شادابی میں مزید اضافہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی روایات میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کو حاصل کرنے کے لیے اس درخت کی طرف بڑھتے تھے تو وہ درخت پیچھے ہٹتا تھا، اس کی وجہ سے ذرا تھوڑا سا ایک طبعی خوف جو ان پر ہوتا تھا تو واپس ہٹتے تھے تو وہ درخت ان کی طرف آنے لگتا تھا۔ یہ تمام واقعات ہیں جو روایات میں موجود ہیں۔ بہرحال اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے خلعت رسالت سے نوازا اور وہ 5 بنیادی احکامات دیے جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، جس میں مرکزی حکم کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ میرے اور آپ کے لیے بلمحہ فکریہ ہے کہ ہماری زندگی کا اصل کھونٹا نماز ہونا چاہیے، اور اہل عرب میں خاص طور پر جس اعتبار سے بھی وہاں اب جس سے آپ کہیے کہ بہت کچھ آ چکا ہے، وقت کے دریا میں سے بہت سا پانی ہو گزرا ہے، اخلاقی معاملات بھی ان کے بہت آگے تک پہنچ چکے ہیں، فحاشی اور یعنی میں بھی بہت آگے بڑھ گئے، لیکن یہ کہ بہرحال 2 چیزیں وہاں موجود ہیں جس کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ان کی یہی ادائیں پسند ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حفاظت بھی دی ہے، اور پھر یہ کہ انہیں بے شمار دولت سے نوازا ہے۔ ایک تو ان کے ہاں کسی قسم کا کوئی شرک آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ شرک کے جو ہم خاص طور پر بر صغیر میں پاک و ہند کے اندر آپ کو نظر آتا ہے، مزار ہیں اور اس کے اوپر پھر سجدے بھی ہو رہے ہیں، پھر منتیں بھی ہیں، اور پھر گھر گھر جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی شکل جو ہے شرک کی آپ کو نظر آ جاتی ہے اکثر و بیشتر، الا ماشاء اللہ سوائے ان گھرانوں کے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی حفاظت سے نوازا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ نماز کا التزام ہے۔ اگر کوئی عرب جو ہے بدو ہے، خواہ وہ کوئی بہت بڑا سیٹ ہے، بڑا سرمایہ کار ہے، کہیں سفر پر جا رہا ہے، لیکن نماز کا وقت آئے گا تو اسے بہرحال اپنی گاڑی کو روکنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، پھر اس کے بعد اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ تو یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ بالکل مرکزی حکم جو تھا کیا تھا؟ اقیم الصلاۃ لذکری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو 5 چیزیں نوازی تھی، اگرچہ احکام 10 جو تورات میں موجود ہیں جنہیں ہم 10 کمانڈمنٹس کے نام سے جانتے ہیں، اس کا معاملہ بالکل دوسرا ہے۔ وہ تو پھر خاص طور پر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، 40 شبانہ روز کا ایک چلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کاٹا، اور وہاں سے واپسی پر وہ الواح میں جو تورات موجود تھی، جو کندہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور ساتھ ہی 2 معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ایک عصائے موسیٰ تھا، دوسرا ید بیضا تھا، اور حکم دے دیا گیا اذهب الى فرعون انه طغى۔ اب تمہیں ہم نے اپنے اس کام کے لیے خاص کر لیا، کار رسالت کے لیے، اب جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت بڑا باغی اور سرکش ہے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر وہ دعا جو آپ میں سے بھی بہت سے حضرات کو یاد ہوگی، اور یقیناً ہمیں اس دعا کو اپنی عام مناجات کا حصہ بنانا چاہیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، یہ کار رسالت بہت بھاری ہے، اور اس کو جو گویا کہ اسے برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لہذا فرمایا ویسر لی امری، اس کام کو میرے لیے سہل فرما دے، آسان فرما دے، اور میری زبان میں جو لکنت ہے، جو فصاحت و بلاغت مجھے حاصل نہیں ہے، وہ بھی مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول فرما لی۔ ساتھ ہی اپنے احسانات کا بھی ذکر کیا، یہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں، صرف خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں
کہ ذرا وہ وقت یاد کرو، ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو جسے آپ کہیے کہ بدترین قسم کی پرسیکیوشن جو ہو سکتی تھی آل فرعون کی طرف سے، وہ ایک آرڈیننس کی شکل میں جاری و نافذ تھی، بنی اسرائیل کے گھرانے میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتایا، یاد کرو ہمارے ان احسانات کو کہ ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ تمہیں جو ہے ایک لکڑی کے تابوت کے اندر جو ہے ایک صندوق میں بند کریں اور دریا میں بہا دیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو اپنی ایک محبت کا پرتو ڈالا، وہ ہم نے خاص طور پر آیات اس کو پھر نوٹ کر لیجئے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ جو بھی تمہیں دیکھتا تھا تمہیں گویا کہ تمہارے لیے ایک محبت اس کے دل میں موزن ہو جاتی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہوا کہ فرعون کے جس نے ارادہ کر لیا تھا اسی نوزائیدہ بچے کو قتل کرنے کا، اس لیے کہ اتنا کودن تو وہ نہیں تھا کہ اسے معلوم نہ ہو کہ یہ بنی اسرائیل کے گھرانے کا بچہ ہے جسے اس کی والدہ نے جو ہے وہ قتل کے اندیشے سے جو ہے وہ خوفزدہ ہو کر دریا برد کر دیا، دریا میں بہا دیا۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ محبت کی ایک جسے آپ پرتو کہیے ریفلیکشن، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں رکھ دی، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اس کے بعد تمہیں تمہاری والدہ کی اپنی گود میں پہنچا دیا، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، ظاہر ہے جو غم انہیں لاحق تھا اپنے اس بیٹے کو دریا میں بہا دینے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما دی۔ پھر تم سے ایک جان قتل ہو گئی تھی، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور جس کی وجہ سے شدید ترین دباؤ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا تصور آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ سے یا مجھ سے اگر کوئی قتل خطا ہو جائے جس میں قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا، فرض کیجئے کہ آپ کہیں شکار پر نکلے ہیں اور آپ جو ہے کسی جانور کا نشانہ لے کر آپ نے لبلبی دبائی، لیکن یہ 80 اسلام ہے، اس میں جو ہے درمیان میں کوئی شخص آ گیا، اس کو گولی لگ گئی، وہ مر گیا، تو ساری عمر جو ہے جسے آپ کہیے کہ ایک شدید ترین پریشر اور دباؤ کے اندر آپ مبتلا رہیں گے، تو اس کا ذکر کیا گیا، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور تم سے جو ایک جان ہلاک ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس غم سے نجات عطا فرمائی۔ پھر جو تم مدین میں رہے ہو اس برسا برس، اور اس کے بعد اب یہ تمہارا واپسی کا سفر ہے، جس کے آخر میں جسے آپ کہیے کہ دوسرا رکوع جہاں ختم ہو رہا تھا بلکہ اس کے درمیان میں ہے کہ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ ہماری ایک تقدیر میں لکھا ہوا ایک فیصلہ تھا، گویا کہ یہ تمہاری قدر اور تمہاری تقدیر تمہیں یہاں لے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما دیا۔ پھر حکم ہوا اور فرعون کے دربار میں گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جادوگروں کا معاملہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ معجزات پیش کیے تو فرعون کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہم اس کا مقابلہ کرائیں اپنے ملک کے ٹاپ جو بالکل جو آپ کہیے چوٹی کے جو جادوگر ہیں ٹاپ کے، لہٰذا اس کے وہ مکالمے کا ذکر تھا کہ جہاں سے ہماری گفتگو اب آگے بڑھ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پر جو 2 مطالبے کیے تھے کہ ایک تو یہ مقابلہ جو ہوگا کھلے میدان میں ہونا چاہیے، مکاناً سوا، اور ساتھ ہی یہ کہ وہ کسی ایسے دن ہونا چاہیے کہ جس میں تمام خلقت خدا جسے آپ کہیے خلق خدا وہاں جمع ہو، ایحشر الناس ضحیٰ، گویا کہ ایک تو میدان ہو، یوم الزینہ کوئی تہوار کا دن ہو، کوئی ایسا اوکیجن ہونا چاہیے کہ جس میں تمام لوگ جو ہیں کہیں فرض کیجئے کہ کوئی مرکزی جگہ ہے جہاں پوجا پاٹ کے لیے جمع ہوتے ہوں، یا یہ کہ جہاں فرض کیجئے کہ جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اسرائیلی روایات یہ بھی ہیں کہ یہ اصل میں برتھ ڈے تھا فرعون کا جو منایا جاتا تھا، جسے یوم الزینہ کا نام دیا گیا، ایک تہوار کا دن تھا، گویا کہ وہ سیلیبریٹ کرتے تھے اپنے فرعون کی وہ ولادت کے دن کو، تو اس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب فرما لیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ابن کثیر میں موجود ہے کہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ 10 محرم کا دن تھا۔ اب ظاہر ہے کہ 10 محرم کا دن بہت سے اعتبارات سے ہے، جس میں یہ آیات بھی یہ جو ہے یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات عطا فرمائی تھی، گویا کہ فرعون اور آل فرعون غرق کر دیے گئے تھے۔ تو یوم الزینہ کا تعین ہو گیا، اور پھر ساتھ ہی یہ کہ صبح صبح کا وقت، تاکہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اندھیرا ہونے کو ہو یا عصر کے بعد کا اگر وقت ہو تو گویا کہ وقت کم ہوگا، ابھی فیصلہ نہیں ہوا جادوگروں کے درمیان جو کوئی مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ جادوگروں کے ساتھ ہے، لہٰذا ان دونوں باتوں کا اہتمام کرے۔ فتولیٰ فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، اور اس کے بعد فرعون نے اپنا دربار جو ہے برخاست کر دیا فیصلہ کرنے کے بعد، اور پھر یہ کہ وہ فجمع کیدہ، اور پھر اپنی تمام چالیں جو ہے جمع کرنے کی فکر کرنے لگا، گویا کہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ہرکارے دوڑا دیے گئے، اور جو ٹاپ کے جادوگر تھے انہیں جو ہے وہ حکم دے دیا گیا کہ فلاں دن وہاں پہنچ جاؤ اور تمہارا مقابلہ جو ہے وہ موسیٰ سے ہونے والا ہے۔
قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا. ابھی آمنے سامنے ہے جادوگر. اب وہ کتنی تعداد میں تھے قرآن اس کا ذکر نہیں کرتا، نہ یہ کہ کوئی اسرائیلی روایات میں اس کا ذکر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ انداز جو ہے ہمارے مفسرین نے یقیناً اختیار کیا ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ رسیاں اور وہ چھوٹی چھوٹی چھڑیاں جو تھیں، اس لیے کہ مقابلے کے لیے وہ بھی وہی چیز لے کر آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی، لہٰذا وہ ہزاروں کی تعداد کا ذکر جو ہے تفاسیر کے اندر موجود ہے. معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں جادوگر تھے اور ہر ایک کے پاس کئی چھڑیاں تھیں، کئی جو ہے وہ رسیاں تھیں، اور پھر انہوں نے جب اپنی چھڑیاں اور رسیاں زمین پر ڈالی ہیں وہ تمام سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گئیں. قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب ان جادوگروں سے مخاطب ہو کر فرمایا ویلکم، کمبختی ہے تمہاری، شامت ہے تمہاری، لا تفتروا علی اللہ کذبا، تم اللہ کے مد مقابل بن کر کھڑے ہو رہے ہو. تم سمجھتے ہو کہ جو شے میں پیش کر رہا ہوں وہ جادو ہے. دراحال ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فرعون بھی اپنی جگہ خائف تھا، اس لیے کہ اس نے جو یہ کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے اس جادو کے زور سے مجھے اپنی اس مملکت سے بے دخل کرنا چاہتے ہو، میرا تختہ الٹنا چاہتے ہو. حالانکہ اس ملک کے اندر سینکڑوں ہزاروں جادوگر موجود تھے، کسی سے مخاطب ہو کر کبھی فرعون نے یہ نہیں کہا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جادو کو جو وہ سمجھ رہا تھا کہ جادو ہے، اس کے بارے میں کہیں اس کے تحت الشعور میں یہ بات یقیناً موجود تھی کہ جادو سے کوئی اوپر کا معاملہ ہے، جادو نہیں ہے. ورنہ یہ کہ یہ بات وہ نہ کہتا کہ ایک جادوگر جو ہے اپنے اس جادو کے زور سے اسے اس کی سلطنت سے محروم کر دیتا یا اپنی حکومت قائم کر دیتا. لیکن یہ کہ اس نے کہا، اور یہاں جو آگے مکالمہ آ رہا ہے تو جادوگروں نے بھی فرعون کے یہی الفاظ دہرائے، لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا. اگر تم اللہ کے مد مقابل بن کر کھڑے ہوگے، اللہ کے معجزے کے مقابلے میں اپنے اس جادو کو پیش کرو گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے تباہ و برباد کر دے گا. فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا. اور جو اللہ کا مد مقابل بنتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، تو وہ تو یقیناً خائب و خاسر ہوگا، تباہ و برباد ہوگا. فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى. اب معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو خطاب فرمایا اس کے چند الفاظ یہاں قرآن حکیم نے اس کا ریفرنس دیا ہے، لیکن یہ کہ اس خطاب کا اس درجے اثر ہوا ہے کہ جادوگروں کے اندر انتشار پیدا ہو گیا. ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اس موقع پر مجبور ہو گئے ہوں کہ جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ جادوگر نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اور طاقت موجود ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ ان جادوگروں نے اپنے اور ساتھیوں کو مشورہ دیا، اس کا مد مقابل بن کر سامنے نہ ہو. قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے فتنازعوا امرهم بینہم، ان کے درمیان ایک نزاع پیدا ہو گیا، وہ آپس میں جھگڑنے لگے، ایک اختلاف ان کے اندر رونما ہو گیا. واسروا النجوى، اور اس کے بعد وہ ایک طرف ہو کر آپس میں جو ہے وہ سرگوشیاں کرنے لگے. اور ظاہر ہے کہ سرگوشیاں یہی تھی، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، اس بات کو تمام تفاسیر نے تقریباً کوٹ کیا ہے کہ ان میں سے معتد بے تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ جو خائف ہو گئے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اور ممکن ہے کہ یہ نتیجہ اس بات کا بھی ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شروع میں جو خطاب فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کی گرہ کو کھول کر اس میں جو فصاحت و بلاغت بھر دی تھی، اس کا نتیجہ نکلا ہو کہ وہ لوگ جو ہے خائف ہو گئے ہوں اور ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم. اب بہرحال انہوں نے آپس میں جو بھی اختلاف ہوا اسے بھی رفع کیا، کہا کہ ابھی پوری قوم جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، ہم کہیں آپس میں اگر جھگڑنے لگے تو لوگ کیا کہیں گے. اب تو کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ہمیں بہرحال مد مقابل ہیں ہم اور ہمیں سامنے آنا ہے. لہٰذا انہوں نے وہی بات اختیار کی جو فرعون نے کہا تھا. فرعون نے بھی کہا تھا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا بھائی دونوں یہ چاہتے ہو کہ مجھے اس مملکت سے بے دخل کر دو، میری حکومت سے محروم کر دو. یہی بات ان جادوگروں نے کہی. قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم. انہوں نے کہا کہ یہ دو جادوگر ہیں کہ چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں تمہاری اس سرزمین سے بے دخل کر دیں. بسحرہما، اپنے اس جادو کے بل پر، جادو کے زور سے تمہیں یہاں سے بے دخل کر دیں. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہاری مثالی تہذیب، تمہارا آرٹ، تمہارا کلچر، تمہارا تمدن، تمہاری ثقافت جو آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر ذکر کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا ریفرنس بھی دیا کہ حضرت یوسف کے دور میں خواتین کو جو آزادی دے دی گئی تھی، اور اس میں جو اس نے پھر پوری اپنی تمام جو بیگمات تھی، جو بڑے بڑے سردار تھے، جو وزراء تھے، جو سیکریٹریز تھے، جو بیوروکریٹس تھے، ان کے بیگمات کو جمع کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر حکم دیا تھا سامنے آؤ. تو وہاں وہ خواتین کی آزادی اتنی تھی کہ ان کے اندر جسے آپ کہیے بے حیائی اور فحاشی جو ہے اپنی آخری حد تک پہنچی ہوئی تھی.
تو تمہاری وہ تہذیب اور تمدن اور کلچر جو چلا آ رہا ہے، جو آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، یہ چاہتا ہے موسیٰ اور اس کا بھائی ہارون، اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری اس تہذیب کا، اس تمدن کا، اس آرٹ کا، اس کلچر کا قلع قبا کر دے، ختم کر دے۔ لہٰذا جسے کہنا چاہیے کہ اپنے اس جو بھی آبائی دین ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، تمہاری مثالی تہذیب، مثالی تمدن، آرٹ، کلچر، جو نام اس کو دے دیجئے، یہ چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں اس سے محروم کر دے اور تمہارے اوپر وہ خدائی احکامات ٹھوسے، تمہاری عورتوں کو گھروں کے اندر بند کر دیں، تمہاری ثقافت کا ستیہ ناش کر دیں، تمہاری تفریح کے جتنے بھی مواقع ہم نے تمہیں فراہم کیے ہیں، جس کے اندر بے حیائی بھی ہے اور آرٹ اور کلچر کے نام پر جو ہے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تم ان تمام نعمتوں سے، ان تمام تحریفوں سے، ان تمام تفریحات سے جو ہے تمہیں بالکل اس کو کاٹ کر رکھ دیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، لہٰذا پھر اس نے جادوگروں نے، جس نے بھی یہ کہا کھڑے ہو کر، اس نے اپنے ساتھیوں کو پھر ابھارا اور کہا کہ اب جمع ہو جاؤ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اپنی تمام جو بھی تمہارے اندر جو ہنر ہے جادو کا، اور جو تمہارے اندر تعلیم جو بہرحال آبائی طور پر بھی منتقل ہوتی ہوئی تم تک پہنچی ہے، ان تمام چیزوں کو بروئے کار لے کر آؤ۔ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، اور صفے باندھ کر مقابلہ کرو موسیٰ کا۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ آج کامیابی اس کی ہوگی کہ جو غالب رہے گا، اس لیے کہ فرعون سے اس نے، ان جادوگروں نے وعدہ لے لیا تھا کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے، ہم غالب رہے، ہمیں جو ہے فتح مل گئی، تو یقیناً پھر ہمارا شمار جو ہے ان لوگوں میں ہونا چاہیے جن کی بڑی عزت افزائی کی جائے۔ اور فرعون نے تو کہا تھا کہ تم تو میرے انتہائی قریب رہنے والے، جو مصاحب کہتے ہیں، جو بالکل ساتھ ہوتے ہیں، تو گویا کہ تم تو میرے دست و بازو بن جاؤ گے، تمہیں اپنی حکومت میں شریک کر لوں گا، فلاں کو فلاں عہدہ دے دوں گا، کوئی وزارت دے دوں گا، کوئی سیکریٹریشپ دے دوں گا۔ اب یہ تمام چیزوں میں فرعون نے پوری طرح باور کروا دی تھی ان جادوگروں میں، لہٰذا انہوں نے یہ کہا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج تو جیت یقیناً ہماری ہوگی، اور جو شخص جیتا وہی ہے کہ جو یقیناً ہوگا کہ جو غالب ہوگا، اور وہ تمام وعدے جو فرعون نے کیے ہیں وہ تمام کا جو ہے گویا کہ حقدار قرار پائے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، اب یہاں گویا کہ آغاز ہو رہا ہے، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا اے موسیٰ اما ان تلقی، یا تو یہ کہ تم آغاز کرو، عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ جو بھی کمال دکھانا ہے، جو ہنر دکھانا ہے، جو جادو دکھانا ہے، لہٰذا اس میں ہم تمہیں موقع دیتے ہیں کہ پہلے تم اپنا مظاہرہ کر لو، تم دکھا دو، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی باری کو اویل کریں گے۔ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، اور ساتھ ہی کہہ دیا لیکن اگر تم چاہو تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ قال بل القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ فوری برجستہ جواب تھا، نہیں نہیں تم آغاز کرو۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ تھا کہ وہ جو بھی سما باندھیں گے، جو بھی نظر بندی کریں گے، اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں سانپ جو ہیں اور وہ جو ہے رینگتے ہوئے نظر آئیں گے، اس پورے مجمع کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھیں گے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو، جسے آپ کہیے تقدیر جو تھی، اللہ کی جو حکمت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا اپنا عصا ڈالیں گے اور وہ تمام کی تمام فضا جو ہے وہ زیرو ہو جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا القوا، نہیں تم ڈالو جو تمہارے پاس ہے، جو تم شعبدہ دکھانا چاہتے ہو، جو بھی موضع دکھانا چاہتے ہو، جو شے تمہارے پاس ہے وہ دکھاؤ۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، اب یہاں برجستہ یہ بات جو ہے مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی یہ الفاظ نکلے تھے القوا، تم شروع کرو، تم آغاز کرو، تم جو اپنا کمال دکھانا چاہتے ہو وہ دکھا دو۔ تو انہوں نے فوراً ہی اپنی رسیاں، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے وہ ڈالی، گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے الفاظ نکلے اور انہوں نے اپنی رسیاں اسی وقت جو ہے زمین پر ڈال دی، جو کسی کے پاس کوئی چھڑی تھی یا کوئی ڈنڈی تھی یا کوئی رسی تھی۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، تو اچانک ان کی وہ جو رسیاں انہوں نے ڈالی تھی، حبل کی جمع حبال ہے، حبل اصل میں رسی کو کہتے ہیں، حبال رسیاں، اور عصا جو ہے اس کی جمع عصی ہے۔ جو رسیاں اور جو لاٹھیاں جو ان کے پاس چھڑیاں تھیں، جو جیسے ہی انہوں نے ڈالی، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ، تو پھر یہ کہ وہ گمان ہونے لگا انہیں یوں اس کے سحر کی وجہ سے کہ وہ چل رہی ہیں، گویا کہ انہوں نے سانپ کی شکل جو ہے، باریک سانپ، کوئی موٹا سانپ، کسی کے پاس کوئی موٹی رسی ہوگی تو موٹا سانپ بن گیا، کوئی چھوٹی سی رسی ہوگی وہ باریک سے سانپ بن گیا۔ اب سینکڑوں کی تعداد میں جادوگر وہاں جمع تھے اور ہر ایک کے پاس پتہ نہیں کتنی کتنی رسیاں اور کتنی کتنی چھڑیاں موجود تھیں، لہٰذا سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے اس میدان کے اندر وہ سانپ جو ہے رینگنے لگے، بظاہر دیکھنے والے کو سانپ نظر آ رہے تھے۔
فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ. یہاں خاص طور پر اس بات کو نوٹ کیجئے کہ یہ جو جادو کے اثرات تھے یا جسے آپ نظر بندی کہہ لیجئے، اس کے اثرات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی محسوس کیے. حالانکہ یہ بات جو ہے عام عقل اسے کو تسلیم نہیں کرتی کہ کسی نبی یا رسول کے اوپر بھی کوئی جادو کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن قرآن اس بات کو خاص طور پر نمایاں کر رہا ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ. اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو اگر فرض کیجئے چشم تصور میں لے کر جائیں اس ماحول میں، اور اچانک آپ کو محسوس ہو کہ سینکڑوں یا ہزاروں سانپ جو ہیں آپ کی طرف آ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تو فطری طور پر آپ کے اندر ایک خوف پیدا ہوگا. آپ کے اندر ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے خوف زدہ نہ ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یوں ہی محسوس ہوا جس طرح تمام پبلک نے، جو ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ موجود تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ وہ رسیاں یا چھڑیاں جو ہیں وہ سانپ کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو بالکل بعین ہی وہی محسوس کیا، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفس کے اندر اپنے جی میں خوف محسوس کیا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا، اور یہ بات جو ہے سمجھ میں آنے والی ہے، کوئی ایک شخص ہو اور اس کے اوپر فرض کیجئے کوئی 20-25 بلیاں چھوڑ دی جائیں، اول تو ممکن ہے کہ 2-4 بلیاں ہی اس کا جو ہے کوئی گلا آ کر دبوچ لے، کوئی آنکھوں میں پنجے گاڑ دے، تو یہ خوفزدہ ہونے والی بات تو ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ میرے پاس بھی ایک عصا ہے، وہ بھی ایک سانپ کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، لیکن ایک سانپ کا مقابلہ ان 1000 سانپوں سے کیسے ہوگا؟ لیکن یہ کہ یہ کسی درجے میں بھی آپ یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ کی مشیت پر عدم اعتماد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو ایک بشری تقاضا تھا جو کسی شخص پر بھی ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان ہزاروں سانپوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر اپنے دل کے اندر ایک محسوس کیا، خوف محسوس کیا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈال دی گئی کہ کسی قسم کا خوف نہ کرو، تمہارا یہ ایک سانپ جو ہے ان ہزاروں کے مقابلے میں بھاری ثابت ہوگا. لا تخف انک انت الاعلیٰ، یقیناً تم ہی سربلند ہوگے، یہاں جیت تو تمہارا ہی مقدر ہوگی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ کی مشیت ہے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا. اور یہ جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، عصا ہے، عصائے موسیٰ، اس کو ذرا ڈالو زمین پر. تلقف ما صنعوا، یہ نگل جائے گی، ہضم کر جائے گی، ہڑپ کر جائے گی جو کچھ بھی انہوں نے باندھا. اب یہاں اس کی مختلف تعویلیں کی گئی ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ نہیں ہوا کہ اس سانپ نے جو ہے آگے بڑھ کر تمام کو نگلنا شروع کیا ہو، تمام کو نگل گیا ہو، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے نظر بندی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جیسے حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈالو، تو پھر میدان میں صرف ان کا عصا ہی نظر آ رہا تھا کہ جو ایک بہت بڑے اژدہی کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا، اور وہ نظر بندی کے اثرات جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو گئے. اس لیے کہ جادو جو ہے اس کے اندر کوئی اپنی حقیقت نہیں ہوتی، وہ تو ایک شے نظر آ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سانپ کسی کو آگے بڑھ کر ڈس بھی لے گا، کاٹ بھی لے گا اور اس کے زہر کا بھی اثر ہو جائے گا، بلکہ وہ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سانپ ہے، دراصل کہ وہ سانپ نہیں ہے. گویا کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ نظر بندی کے جو اثرات ہوئے تھے، جو تمام لوگ محسوس کر رہے تھے، ان چھڑیوں جو ہزاروں کی شکل میں تھی، جو سانپوں کی شکل میں تبدیل ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس اثر کو زائل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ عصا تو اژدہی کی شکل میں تبدیل ہو گیا، لیکن جسے آپ کہیے یک بارگی وہ پورا کا پورا منظر جو ہے غائب ہو گیا، اور تمام سانپ جو ہزاروں کی تعداد میں سب کے سب جو ہے پس منظر میں چلے گئے، غائب ہو گئے. تلقف ما صنعوا. لیکن بعض حضرات نے اس کی توجہ یہ بھی کی ہے، اس لیے کہ یہاں جو ہے تلقف کے معنی ہے نگل جانا کسی شے کو، لیکن ظاہر ہے کہ پھر ایک سانپ کو ہزاروں کو نگلنے میں کچھ وقت تو لگے گا نا، اور اس میں جسے آپ کہیے ٹائم بھی کنزیوم ہوگا. لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کی ہے وہ بظاہر زیادہ معقول ہے، زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ جو سما انہوں نے باندھا ہوا تھا، جو نظر بندی کی اثرات کی وجہ سے وہ ہزاروں سانپ نظر آ رہے تھے، وہ یک بارگی جو ہے غائب ہو گئے، اور وہاں سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا والا جو اژدہا ہے اس کے علاوہ اور کچھ باقی نہ رہا. تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے سما باندھا تھا، جو انہوں نے نظر بندی کی تھی، تمام چیزیں ختم ہو گئی، غائب ہو گئی، یا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ سانپ اور اژدہا تمام کو نگل گیا. انما صنعوا کید ساحر، اس لیے کہ انہوں نے جو سما باندھا تھا وہ تو ایک جادو کی ان کا اپنا ایک ہنر تھا، یا یہ کہ آبائی طور پر جو پیشہ در پیشہ منتقل ہوتا وہ ان تک پہنچا. اس لیے کہ یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ جادو اور معجزے میں جو بنیادی فرق ہے، ایک کردار ہوتا ہے جادوگر کا جس سے لوگ خوفزدہ رہتے ہیں اس کے شر کی وجہ سے، کہ مجھ سے کسی بات پر ناراض ہو گیا تو مجھ پر جادو نہ کر دے.
لہذا آپ کو اگر معلوم ہو کہ ہماری فلاں بستی کے اندر کوئی جادوگر موجود ہے تو تمام لوگ اس سے متوحش رہیں گے، خوفزدہ رہیں گے، اس لیے کہ انہیں اندیشہ ہوگا اس کے شر کا کہ کہیں جو ہے ہماری کسی بات پر ناراض ہو کر جو ہے ہمارے خلاف کوئی اقدام نہ کر لے۔ اس کے برعکس جو نبی کی شخصیت ہوتی ہے وہ سراپا رحمت ہوتی ہے، جسے آپ کہیے کہ جسے عام طور پر چہرہ اور بشرا کہا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی انبیاء کی صورت اور ان کا کردار جو ہے، جس شکل جو معاملہ ہوتا ہے، کسی دیکھنے والے نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا وہ بے ساختہ اس کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے تھے، ما ھذا وجہ الکذاب، یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، جبکہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ ایک پیشہ ہوتا ہے، جادو ہمیشہ پیشہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے جادوگر جو ہے کچھ وہ شعبدے دکھا کر، اپنے تمام شعبدہ بازیاں کر کے اور اپنے کرتب دکھا کر جو ہے لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں، پیسہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو معجزہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے معاملے میں یہ معاملہ تو کہیں نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں کتنے مقامات پر کہا گیا کہ ہر نبی اور رسول اپنی قوم سے مخاطب ہو کر وہ یہ بات کہتا رہا ہے کہ ما اسألک اجرا، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ پھر سیرت و کردار جو کسی جادوگر کا ہوگا تمام لوگوں کے سامنے ہے، اس کے مقابلے میں جو کسی نبی اور رسول کا جس طرح ایک نکھری ہوئی شخصیت، نکھرا ہوا کردار، بہترین سیرت کا حامل شخص، تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ جو بھی جادوگری ہوگی، جو بھی شعبدہ بازی ہوگی، جو بھی ان کی چالیں ہوں گی وہ عارضی ہوتی ہے، اس کے اندر کہیں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ بظاہر دیکھنے والے کو کوئی شے نظر آ رہی ہے، حقیقتاً وہ شے موجود نہیں ہے۔ جس طرح کہ یہاں معاملہ ہوا کہ سینکڑوں کی تعداد میں سانپ موجود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے طرف آتے ہوئے محسوس ہوئے، اور رد عمل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی ایک خوف پیدا ہوا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں عارضی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب حکم دیا کہ اپنے عصا زمین پر ڈالو تو وہ پورا کا پورا گویا کہ وہ منظر ختم ہو گیا نگاہوں کے سامنے سے۔ اب اس میدان میں کہیں کوئی چھوٹے سانپ موجود نہیں تھے سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اژدہے کے۔ تو انما صنعوا کید ساحر، یہ تو اصل میں ان کا جادوگروں کا ایک چال بازی تھی، ایک نظر بندی کا معاملہ تھا۔ اور جس طرح عام طور پر کہا جاتا ہے کسی شے کے بھی باطل ہونے کو ثابت کرنے کے لیے لیحق الحق ویبطل الباطل، باطل تو وہ شے جس کا دراصل وجود ہے ہی نہیں۔ جس طرح ان سانپوں کا حقیقتاً کوئی وجود نہیں تھا، اسی طرح باطل کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ باطل کوئی نہ کوئی حق کا سہارا لے کر جو ہے وہ کہیں سر نکالتا ہے، ورنہ کہ باطل کا تو اصل میں ان الباطل کان زہوقا، باطل کا تو کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ اصل غلبہ جو ہے وہ تو حق کا ہوگا، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہاں بھی یہی معاملہ تھا کہ ان جادوگروں نے جو بھی سما باندھا تھا، جو نظر بندی تھی، انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور ظاہر ہے کہ یہ جو ساحر جو ہیں، جادوگر ہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہوں تو ان سے کہیں کوئی گویا کہ کبھی وہ کامیاب نہیں ہوتے، کبھی کوئی اس سے جو ہے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ فألقی السحرۃ سجدا، اب یہ دیکھیے جادوگروں کے اوپر جو اثرات ہوئے اس کے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے ہی ان کے اندر ایک تنازع جو ہے رونما ہو چکا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خطاب کے، گویا کہ اس کے اثرات تھے کہ ان کے اندر ایک انتشار پیدا ہو گیا۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کی رائے تھی کہ ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اور اوپر سے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے تمام جو بھی تدبیریں تھیں، ہمارے تمام سانپ جو ہیں وہ تو اچانک غائب ہو گئے، اب ان کے اندر جو بے ساختہ جو سجدے کے اندر وہ پڑے ہیں اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، بے ساختہ تمام جادوگر جو ہیں سجدے میں ڈال دیے گئے۔ القی، ایک تو ہوتا ہے ارادتاً سجدہ کرنا، ایک یہ کہ بالکل بے ساختہ ہو کر۔ یہی معاملہ جو ہے مجھے فوری طور پر یاد آیا، سورہ نجم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خطبے کی شکل میں نازل ہوئی تھی، اور اس کی آخری آیت جو ہے آیت سجدہ ہے۔ حضور ایک مجمع میں موجود تھے اور بڑی تعداد میں وہاں جو ہے آپ کے سامنے تھے، مشرکین عرب تھے، مشرکین مکہ موجود تھے۔ آپ نے سورہ نجم کی تلاوت شروع کی، حضور پر نازل ہوئی تھی۔ پوری سورہ جب حضور نے پڑھ لی اور جب آخری آیت سجدے کی آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سجدہ ادا کیا، اور جو بھی حاضرین وہاں موجود تھے وہ تمام کون تھے؟ مشرکین تھے۔ وہ تو گویا کہ حضور کے مخالفین اور معاندین تھے، لیکن بے ساختہ پورا کا پورا مجمع سجدے میں گر گیا۔ روایات اس کے اوپر ہیں، صحیح روایات ہیں، اس لیے کہ وہ جو آیات قرآنیہ تھی ان کے اندر جو ایک جلال تھا اور اس کی جو ایک ہیبت تھی۔ پوری سورہ نجم جو ہے تقریباً 2 یا 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر جو ایک اثر تھا، اس کے زیر اثر تمام پورا کا پورا مجمع بے ساختہ سجدے میں گر گیا۔ جیسے ہی حضور نے وہ صورت مکمل کی اور آخری آیت سجدہ پر سجدہ ادا کیا تو پورا مجمع سجدے میں گر گیا۔
یہی معاملہ ان جادوگروں کا ہوا کہ جب انہوں نے حق کا حق ہونا دیکھ لیا اپنی نگاہوں کے سامنے، اور ان کا وہ آبائی جو پیشہ چلا آ رہا تھا، ان کے آباء و اجداد سے جادوگری، اور جتنا بھی ہنر اور وہ کمال جو دکھا سکتے تھے وہ تمام چیزیں انہوں نے گویا کہ بروئے کار لے آئے، اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غالب رہے تو بے ساختہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو تمام جادوگر جو ہیں وہ بے ساختہ سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وَموسیٰ، اور انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ اب یہ ہے اصل میں جس سے آپ کہیے ریفلیکس ایکشن، حالانکہ اس سے پہلے انہی جادوگروں میں بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مد مقابل بن کر آئے تھے۔ یہ ایک ہی لمحے کے اندر، ایک ہی لہجے کے اندر کایا کلپ ہو گئی، اس لیے کہ انسان جو ہے بہرحال، یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض ایسے تھے کہ جو اس حق کو پہچان چکے تھے، وہ مقابلہ کرنے سے کترا رہے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال عظیم اکثریت انہی لوگوں کی تھی نا، اور انہوں نے ان لوگوں کو بھی گویا کہ اپنا ہم نوا بنا لیا تھا، اور پھر سب نے یکبارگی مقابلہ کیا۔ لیکن یہ اصل میں وہ تھا جسے آپ کہیے کہ حق کا حق ہونا پہچانا گیا، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ کلمات بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کے طور پر جب مکہ میں داخل ہوئے ہیں، بیت اللہ میں آپ تشریف لے گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، ایک عصا تھا، اور جو وہاں مورتیاں پڑی ہوئی تھی اور جو بت بنائے ہوئے تھے مختلف قبائل نے، گویا کہ ان کے وہ جن کے وہ نظر نیازی کیا کرتے تھے، جن کے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، تو حضور اپنے اس عصا سے جو ہے ایک ایک بت کو گراتے جاتے تھے اور ان الفاظ کو دہراتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق جو ہے وہ پہنچ گیا ہے، حق کا حق ہونا ثابت ہو گیا، اور باطل جو آج موجود نہیں ہے۔ آج گویا کہ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کا کلمہ آج سربلند ہے۔ یہی معاملہ وہاں اس میدان میں ہوا، بے ساختہ تمام جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وَموسیٰ، اور انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، گویا کہ معترف ہو گئے۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ۔ اب یہاں اندازہ لگائیے آپ چشم تصور میں، ایک طرف تو فرعون ہوگا کہ جس کے لیے بڑا جو ہے کہیں بہت بڑا تخت لگایا گیا ہوگا اس مقابلے کا، جسے آپ کہیے کہ عینی گواہوں میں وہ بھی موجود ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے مقابلہ ہو رہا ہے، اور اسے پورا یقین ہے کہ میرے جادوگر جو ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، یہ غالب ہوں گے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ یہاں تو جو ہے قلب ماہیت ہو گئی، یہ تو ایک لہجے کے اندر ہی میدان صاف ہو گیا، ان کا تمام جادو جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ اب اس کی جو کیفیت ہوگی، جس طرح وہ سیخ پا ہوا ہوگا اور جس طرح اس کی ایک جذباتی کیفیت ہوگی، اس کا ذکر کر رہا قرآن حکیم۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اور اسے کچھ نہیں سوجی، اس نے جادوگروں سے مخاطب ہو کر کہا، اس لیے کہ بظاہر تو مقابلہ موسیٰ علیہ السلام نے جیت لیا، اب سوائے اس کے کہ بغلیں جھانکتا یا یہ کہ وہاں شرمندہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا، اس کے علاوہ اور کوئی شے اس کے پاس باقی نہیں رہی تھی، اپنے عوام کو کیا منہ دکھاتا۔ لیکن فوراً اس نے ایک انتقامی حملہ کیا اور اس نے جادوگروں سے مخاطب ہو کر کہا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تمہاری یہ مجال کہ تم نے اقرار کر لیا موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لانے کا، اور مجھ سے تم نے پوچھا تک نہیں، میں تو تمہارا رب اعلیٰ ہوں، تم تو میرے ہر حکم کے پابند ہو۔ عبادت اس معنی میں نہیں کہ وہ فرعون کو ٹھیک ہے سجدہ بھی کیا کرتے ہوں گے، لیکن فرعون کو یہ تو نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارا خالق اور مالک وہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایک اللہ کے تو وہ بھی قائل تھے، لیکن یہ کہ تم تو میری رعایا ہو، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، ہر حکم جو ہے، کیسے تمہیں جسارت کیسے ہوئی اس بات کی کہ مجھ سے اجازت لیے بغیر، مجھے مطلع کیے بغیر، مجھ سے پرمیشن لیے بغیر تم نے اعلان کر دیا کہ میں ایمان لاتا ہوں، ہم تمام ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم نے مان لیا، تم ایمان لے آئے، اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں کوئی حکم نہیں دیا، تم نے مجھ سے کوئی اجازت حاصل نہیں کی۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر۔ اب یہ دیکھیے اس کی ذہانت اور چال بازی کا اندازہ لگا، یہ آخر فرعون تھا نا، اس نے فوری طور پر پیترا بدل دیا اپنے اس عوام کو، اب جن کو فیس نہیں کر سکتا تھا انہیں فوراً اپنا جسے آپ کہیے کہ چہرہ بدل کر کہنے لگتا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ موسیٰ تمہارا گرو ہے، یہ ساری نورہ کشتی تھی، تم پہلے سے موسیٰ سے ملے ہوئے تھے، اب یہ تو تحقیق بعد میں ہوگی نا، اس کے اوپر کوئی کمیشن بٹھایا جائے گا، کوئی کمیٹی بٹھایا جائے گی جو تحقیق کرے گی کہیں آپس میں پہلے ملے تھے یا نہیں ملے تھے، آپس میں ان کے کوئی مکالمہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، کہ جس میں پھر گویا کہ انہوں نے طے کر لیا کہ مقابلہ ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہاں تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، اس طرح کسی کو جو ہے اعتراض کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔
تو فرعون نے فوراً، اس کی ذہانت کا شاہکار ہے کہ اس نے فوراً جو ہے جسے آپ کہیے کہ پلٹا کھایا، اور اپنی عوام کے سامنے جسے فیس سیونگ کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے فوراً اعتراض کیا اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ موسیٰ جو ہے یہ تمہارا گرو ہے، تمہارا استاد ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ آج کا یہ سارا ڈرامہ جو ہے تمہارا سب پہلے سے پلانڈ تھا، جسے ہم عام طور پر نورا کشتی کہتے ہیں، یہ پہلے سے یہ باتیں جو ہے پہلے سے طے ہو چکی تھی، اور یہاں معاملہ جو تم فوراً ایمان لائے ہو تو پہلے سے تمہاری پلاننگ تھی، اور یہ موسیٰ تمہارا گرو ہے، اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، کہ جس نے تمہیں سحر کی تعلیم دی ہے، یا جس سے تم نے جادو حاصل کیا ہے، جادو کا علم حاصل کیا ہے، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور ساتھ ہی اسی جوش میں اور اسی غضب کی حالت میں جو ہے سزا بھی سنا دی جو بدترین سزا ہو سکتی تھی اس دور میں۔ ایک تو یہ کہ نہ کسی شخص کا آپ نے سر جو ہے اس کے جسم سے جدا کر دیا، جلاد کو حکم دیا، اس نے اپنا جو ہے وہ تلوار لہرائی اور اس کا سر جو ہے اس کے تن سے جدا ہو گیا، یہ تو بہت آسان شکل ہے، لیکن کسی کو تڑپا کر اور سسکا کر مارنے کی ایک شکل جو اس زمانے میں موجود تھی، سولی پر چڑھا دینا۔ کوئی درخت کا تنا، کوئی کھجور کا درخت ہے، اس کو لیا جاتا تھا، اس کے اوپر جو ہے صلیب کی شکل بنائی جاتی تھی، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ صلیب کے جسے صلیب کہا جاتا ہے جو عیسائیوں کا شعار بن گیا وہ تو موجود نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسیٰ کے کہیں بعد میں آنے والے ہیں، تقریباً 1500 برس بعد، لیکن یہ کہ بہرحال ایک کھجور کا کوئی تنا لے کر یا تختی کا بہت بڑا جو ہے لکڑی کا ایک شیطین لے کر اس کو جو ہے کراس میں لگا کر اور ایک شخص کو اس کے اوپر لٹا کر جو ہے وہ لکڑی کی موٹی موٹی میخوں کے ذریعے اس کے ہاتھ پر بھی گویا کہ وہ جو اس کے سائیڈز ہے اس کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو میخوں کے ذریعے گاڑ دیا جاتا تھا اور اس کی ٹانگوں کو گاڑ دیا جاتا تھا، اور زندہ شخص کو جو ہے پھر بلندی کے اوپر جو ہے اس کو کھڑا کر کے زمین میں دبا دیا جاتا تھا اس تنے کو۔ اب کافی بلندی کے اوپر جو ہے ایک شخص آپ کو سسکتا ہوا اور کتنے دنوں کے اندر اس کی جان نکلتی ہوگی، اور اسی اثناء میں کتنے پرندے ہوں گے کہ جو آتے ہوں گے، کوئی اس کے سر پر بیٹھ کر اس کی جو ہے زندہ شخص کی آنکھوں میں چونچے مار کر اس کا جو ہے آنکھ کا رس چوس رہا ہے، کچھ یہ تمام تصورات اپنے ذہن میں رکھیے۔ بدترین سزا جو کسی شخص کو دی جا سکتی تھی، فرعون نے وہاں بھرے دربار میں یہ سزا ان جادوگروں کو سنا دی، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اب میں لازماً تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا۔ ایک تو یہ کہ اس کو لٹکا دیا گیا، اور ساتھ ہی پھر یہ کہ دانا ہاتھ اور بایاں پاؤں جو ہے وہ بھی کاٹ دیا گیا، کہ اس کو تن سے جدا کر دیا۔ اب وہ ایک نشان عبرت کے طور پر وہ شخص جو ہے اس تنے کے اوپر کھڑا ہے اور اسی میں تڑپ رہا ہے، اسی میں سسک رہا ہے، اسی میں جان کنی کی کیفیت بھی آئے گی، اور پرندے آ کر جو ہے کہیں اس کے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ممکن ہے کہ کوئی بہت ہی جسے آپ کہیے کہ نوکیلی چونچ والا پرندہ جو ہے سر میں ٹونگے مار مار کر اس کا مغز نکال کر کھا رہا ہو۔ یہ تمام کیفیات اس شخص کے اوپر بیتتی تھی جسے اس سزا کے عمل سے گزرنا پڑتا تھا۔ لہذا فرعون نے وہ بدترین سزا جو دی جا سکتی تھی وہ سنا دی ان جادوگروں کے لیے، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، یہ تمہاری جو میرے خلاف پلاننگ تھی۔ اب گویا کہ وہ الزام صرف حضرت موسیٰ پر نہیں رہا، یہ تو بغاوت ہے نا، سرکشی ہے، تم سب مل کر مجھ سے میری حکومت چھیننا چاہتے ہو، مجھے یہاں سے بے دخل کرنا چاہتے ہو۔ پہلے تو یہ الزام صرف حضرت موسیٰ حضرت ہارون پر تھا، اب جادوگروں کو بھی ملا دیا گیا اور کہا گیا تمہاری اپنی آپس کی نورا کشتی تھی اور یہ آپس کی پلاننگ پہلے سے تھی، یہ تمہارا گرو ہے موسیٰ جس کے سامنے تم جسے آپ کہیے کہ گھٹنے ٹیکتے ہو اور اس کے حکم کے تابع ہو، اور یہاں تم نے سمجھ کے سامنے مجھے جو ہے ذلیل و رسوا کر دیا، تمہاری پہلے سے طے شدہ پلاننگ تھی، لہٰذا اب یہ سزا تمہاری مقتل ہوگی۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور پھر یہ کہ تمہیں وہ کھجور کے تنے کے ساتھ میں لازماً سولی پر چڑھا دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا، تم خوب جان لوگے کہ کس کا عذاب زیادہ شدید ہے۔ میں بھی دعوے دار ہوں ربکم الاعلیٰ کا، تمہارا رب میں ہوں، میرے پاس اختیار ہے، میں جو چاہوں تمہارے ساتھ سلوک کروں، اور دوسری طرف تم وہ کہتے ہو کہ جو موسیٰ کے رب پر ایمان نہیں لائے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، وہ تو عذاب بعد کی چیز ہے نا، وہ تو بعد کی بات ہے، یہاں دنیا کا جو نقد عذاب ہے وہ میں تمہیں چکھاتا ہوں۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور اب تمہیں معلوم ہوگا کہ کون زیادہ شدید ہے اپنے عذاب کے اعتبار سے اور کس کا عذاب زیادہ دیر رہنے والا ہے۔ کسی شخص کے جسم و جان کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے کسی جلاد کے ایک ہی وار سے، یہ تو ایک لحظے کی بات ہے نا، لیکن کسی شخص کو سولی پر چڑھا دینا اور کئی دنوں تک اس کے جسم جو ہے وہ تڑپتا رہنا، اس میں کوئی حرکت ہے کسی قسم کا جو ہے جسے زندگی کہتے ہیں، اور بالآخر جو ہے نزع اور جان کنی کے عالم سے اس کا گزر جانا، جب معلوم ہوگا کہ تمہارے ساتھ کیا بیتی گی اور کس کا عذاب زیادہ دیر باقی رہنے والا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات،
اب یہاں دیکھیے یہ بہرحال اپنی جگہ ایک بڑا جسے آپ کہیے کہ یہ تو نہیں میں کہہ رہا کہ سوالیہ نشان ہے، لیکن یہ کہ صرف اس ایک مشاہدے سے ایمان ان کے اندر اتنا گہرا اتر گیا، اس لیے کہ یہ عذاب کی جو خوفناک اور بدترین شکل ہو سکتی ہے، اس کو سننے کے باوجود بھی ان کے پائے ثبات کے اندر یا پائے استقامت کے اندر کہیں تھوڑی سی لرزش بھی پیدا نہیں ہوئی، اسی طرح قائم ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل پہلے ہی مفتوح ہو چکے تھے، پہلے ہی وہ موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کے قائل ہو چکے تھے، اس مقابلے کے شروع ہونے سے پہلے۔ یہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو ہے وہ مصر میں اتنی دور دور تک پھیل گئی تھی کہ وہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اثرات پہنچ گئے اور بہت ریموٹ ایریاز کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے متاثر تھے، ایسی بات نہیں تھی۔ وہ نہ ذرائع رسل و رسائل وہ تھے، نہ جو جس طرح کمیونیکیشن آج کل ہے۔ آپ کو معلوم ہے ابھی بلکہ چند دن کے جمعے کے دن یہ جو معاملہ ہوا تھا کہ 12 گھنٹے کے لیے آپ کی موبائل سروس جو ہے معطل کر دی گئی، تو کیا ہوا؟ جس طرح انسان اپنے آپ کو بے دست و پا سمجھنے لگا، اس لیے کہ بہت سے گھر والوں نے اپنے PTCL کے نمبر ہی کٹوا دیے تھے اس بنیاد پر کہ ہمارے گھر میں تو ایک نہیں بلکہ 5 موبائل فون موجود ہیں، لیکن ہر شے بالکل ڈیڈ ہے، مردہ۔ اب کوئی انتہائی اہم خبر ہے، کسی کا کوئی عزیز جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، بس کہیں ہاسپٹل کے اندر ہے، وہ کس کیفیت میں ہے، کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں۔ تو وہ دور تو وہ تھا جبکہ کمیونیکیشن بالکل زیرو تھی۔ تو ایسا نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ جو ہے کہیں ریموٹ ایریاز تک پہنچ گئی ہو اور وہاں تک جو ہے لوگ اس سے متاثر ہو گئے ہوں اور اس کا اچانک جسے کہ ایکسپلوژن اس موقع پر ہوا، ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں کے اندر جب بات ڈالتا ہے تو جس طرح آپ کہیے بہت دبیز پردے جو ہیں وہ اچانک چاک ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ ہے، آپ حضرات کے علم ہے۔ نکلے تھے گھر سے ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر قتل کرنے کے ارادے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہی تلوار جو اپنے گلے میں لٹکا کر غلام کی حیثیت سے حضور کے سامنے پیش ہوئے یا نہیں ہوئے۔ یہ جذباتی لمحہ ہے کہ اچانک کسی شخص کے اوپر اس درجے پر اثر ہوتا ہے کہ پھر جو ہے وہ انسان بالکل نتائج سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اگر یہی خیال آ جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے، اب تک تو محمد کی دشمنی میں سب سے آگے تھا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں تو ایمان لائے، اور اب اچانک جو ہے غلاموں میں شامل ہو گیا محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیزیں انسان کے اوپر جسے آپ کہیے یک بارگی اثر انداز ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا اور اس میں جو بھی جادوگر مد مقابل کے طور پر آئے، ان کے لیے معاملہ جو ہے اس درجے وہ جازم ہو گئے اپنے اس حق کے اوپر کہ جب فرعون نے یہ سنائی ہے سزا کہ میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا اور سسک سسک کر جسے آپ کہیے کہ انتہائی ذلیل و خوار ہو کر مرو گے، جواب میں کیا کہا؟ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات۔ اب ہمارے سامنے جو نشانیاں واضح ہو چکی ہیں، اس سے بڑھ کر اور آنکھیں کھول دینے والی نشانی کیا ہوگی کہ ہمیں معلوم ہے کہ موسیٰ جو پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے۔ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اب جو ہے ہم تمہیں کوئی ترجیح نہیں دیں گے اس شے پر کہ جو ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن دلائل اور نشانیاں جو ہم پر واضح ہو چکی۔ والذی فطرنا، اور وہ ذات کے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ذات ہم پر منکشف ہو گئی، وہی ہے کہ جو ہمیں پال رہی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت کا اختیار، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فاقض ما انت قاض، تو جو تم نے ہمارے ساتھ سلوک کرنا ہے کر لو۔ گویا کہ اس بدترین سزا کو بھی قبول کرنے کو تیار ہیں، اور کہیں کسی کے جسے آپ کہیے کہ وہ پائے استقامت کے اندر کہیں کوئی لرزش پیدا نہیں ہوئی۔ فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم جو کچھ بھی کرو گے اسی دنیا کی زندگی کی حد تک کرو گے نا، زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے لو گے، بدترین شکل میں جو آپ تمہارے نزدیک ہے اس میں جان لے لو گے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اب گویا کہ یہ بات بھی ان پر منکشف ہو چکی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں تو جو ہو جائے، جو تکالیف ہے، جو مصائب ہیں، جو مصیبتیں ہیں، وہ سب کچھ ہر شے برداشت ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تمہارے پاس اگر کوئی اختیار ہے اور یہ بدترین سزا تم اگر ہمیں دینا چاہتے ہو تو اسی دنیا کی زندگی کی حد تک نا، آگے تو تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ انا آمنا بربنا، ہم تو ایمان لے آئے ہیں اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ پوری زندگی میں جو خطائیں ہیں، جو معصیتیں ہیں، اور جادوگروں کا جیسا بھی کوئی کردار ہوتا ہوگا اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے، لیکن حق کے منکشف ہو جانے کے بعد لحظہ بھر کی تاخیر نہیں کی، اور استقامت اس درجے کی کہ بدترین سزا سننے کے باوجود جو ہے
کہیں کسی کے اندر جو جسے آپ کہیے کہ ان کے اندر کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو ہمارے ساتھ، جو کر گزرنا چاہتے ہو کر گزرو، جو کچھ ہے اختیار تمہارے پاس ہے، اسی دنیا کی زندگی کا اختیار ہے۔ انا آمنا بربنا، ہم تو ایمان لا چکے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، اور ہم اپنے رب سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور یہ جو تم نے ہمیں مجبور کیا تھا موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے سحر کی بنیاد پر، ظاہر ہے کہ مقابلے کے لیے آمادہ تو فرعون نے کیا تھا نا، اور وہ آمادہ بھی ہو گئے تھے۔ اس میں کہیں ذہن کے اندر یہ بات نہ آئے کہ گویا کہ اس مقابلے کے شروع ہونے سے پہلے ہی ان کے اوپر بڑا جبر کر کے اور کوڑے مار مار کر انہیں جمع کیا گیا کہ تم مقابلہ کرو موسیٰ کا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے بالکل جسے آپ کہیے متفق علیہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے موسیٰ کا، لیکن یہ کہ مجبور کس نے کیا تھا؟ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور یہ جادو پر کے مقابلے کے لیے جو تم نے ہمیں مجبور کیا، ہم پر جو اکراہ کیا، ہم پر زبردستی کی، واللہ خیر وابقی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو بہت بہتر ہے انجام کار کے اعتبار سے بھی، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے معاملات کو ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا، اب جو تم نے ہمارے ساتھ اس دنیا میں کرنا ہے کر گزرو، باقی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے کہ آگے آ گیا اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، یقیناً وہ شخص کہ جو اپنے رب کے سامنے پیش کیا گیا یا حاضر ہوا مجرم کی حیثیت سے۔ اب تک کی جو زندگی تھی ہماری مجرمانہ زندگی تھی، ہم دنیا ہی کے جھگڑوں میں، یہاں کے معاملات میں الجھے رہے، یہاں کے جادوگری جو ہے اسی کے شعبدہ بازی، یہاں تمام جو ہے سحر کے کاروبار ہم جماتے رہے۔ لیکن جو بھی ہم سے گناہ ہوا، جو بھی ہم سے خطائیں ہوئیں، ہمیں بھی امید ہے اپنے پروردگار سے کہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ ربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا، یقیناً وہ شخص کہ جو اپنے رب کے پاس آیا مجرم کی حیثیت سے، فإن له جہنم، تو اس کے لیے تو اب جہنم ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، اور اس میں نہ کوئی انسان کے لیے موت ہے کہ جو فیصلہ کن ہوگی، اور نہ ہی اسے زندگی ملے گی اس اعتبار سے کہ کوئی لذت حاصل کر سکے۔ ایک تفسیر کے اندر مجھے نام یاد نہیں آ رہا، غالباً ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ بدترین سزا ہے جو سنائی گئی، کہ نہ وہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے۔ موت وہ ہوتی ہے جو کسی شخص کو کسی تکلیف سے، کرب سے نجات دلا دے۔ لہذا ہمارے مشاہدے میں ایسی بہت سی کیسز آتے ہیں، ہمارے بزرگوں میں ہی ہو سکتے ہیں، کہ جو کہیں کسی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہیں، شدید ترین کرب میں سے گزر رہے ہیں، اور اس کے اپنے پیارے، اپنے قریبی لوگ جو ہیں اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، پروردگار اس کے لیے اس معاملے کو آسان فرما دے۔ اور یہ گویا کہ سب سے بڑا رحم ہوگا کہ اسے اس کرب سے، اس درد سے، اس تکلیف سے نجات مل جائے، یہ اس کے لیے بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ موت جو ہے آگے گویا کہ اب وہ ایک سکون آ جائے گا، وہ تمام کرب اور وہ کیفیت ختم ہو جائے گی، کم سے کم جو لوگ دیکھنے والے ہیں ان کی حد تک۔ باقی اصل معاملہ اس کے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، یا موت کے وہ کیفیات اور سکرات موت اور نزا کا عالم اس پر کیسے گزرا، اور پھر یہ کہ برزخی زندگی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ بالکل بات الگ ہے۔ لیکن یہ کہ کم سے کم دیکھنے والوں کے لیے تو بالآخر جو ہے وہ ایک قرار جو ہے آ گیا، اور جو بھی ایک بے سکونی تھی، جو بھی انسان ایک کرب میں کی کیفیت سے گزر رہا تھا، اس سے نکل گیا۔ تو موت کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ تکالیف سے نجات دلا دینے والی شے، اس اعتبار سے خوش آئند شے ہے موت، کہ کرب سے اور تکلیف سے انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے، نجات پا جاتا ہے۔ اور زندگی کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ زندگی یہاں جو لذتیں ہیں، یہاں کی جو بھی رعنائیاں ہیں، یہاں کی جو الفتیں ہیں، انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ تو موت ہوگی کہ جو جہنم کی تکلیف، جہنم کے عذاب، جہنم کے کرب سے انہیں نجات دلا سکے، اور نہ ہی زندگی ان کے لیے ہوگی کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکے، کوئی لذت کا سامان حاصل کر سکے۔ زندگی انسان جو ہے کس لیے ہوتا ہے؟ اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل کا نعرہ وہ بن گیا کہ زندگی جو ہے اس کو خوب جوائے فل بنا لو، خوب انجوائے کرو، اور اس میں حرار حلال جو ہے کوئی اس طرح کی کسی تمیز کو اپنے آڑے نہ آنے دو۔ آج کل کا سلوگن تو یہ ہے۔ باقی یہ کہ اپنے اوپر قدغن لگا دینا یہ ناجائز ہے، یہ جو ہے یہ مکروہ ہے، یہ شے جو ہے حرام ہے، یہ شریعت کے اندر منع کر دی گئی، یہ پابندیاں کس شے کا نام ہے؟ انجوائے کرو خوب، زندگی تو ہے اسی لیے۔ ایک طرز عمل یہ ہے، ایک یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور جو اصل لذات حاصل کرنی ہے آپ کو وہ آخرت کی زندگی میں حاصل کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے کافر کے لیے جنت بنا دی گئی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر،
مومن کے لیے تو پابندیاں ہیں، یہاں نہیں جا سکتے، یہ منع ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط کام ہے، یہاں سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا، یہ تمام پابندیاں، یہ تو سجن المومن، مومن کے لیے تو قید خانہ ہے۔ جس طرح قید خانے میں کسی قیدی کے لیے پابندیاں ہیں، یہ اوقات ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے، ان حدود سے باہر نہیں نکل سکتے، تو الدنیا سجن المومن، حقیقت کے اعتبار سے بات بالکل صحیح ہے کہ دنیا مومن کے لیے تو ایک قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے یہاں گویا کہ ہر شے مباح ہے، خوب انجوائمنٹ کرو، خوب جو ہے انجوائے کرو دنیا کو، حرام اور یہ تمام جتنی بھی تمیزیں جو ہے جائز ناجائز کی، یہ تو تمہاری اپنی خود ساختہ قسم کی باتیں ہیں، ساری چیزیں ڈھکوسلے ہیں، جسے پہلے زمانے کے لوگوں نے کہا تھا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے زمانے کے لوگوں کی کوئی کہانیاں ہیں، کوئی قصے ہیں، ان کے پاس بھی نبی آئے تھے، انہوں نے بھی انہی باتوں سے منع کیا تھا، اب یہ چیزیں جو ہے اب اس کی ہم سننے کے روادار نہیں ہیں۔ تو فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ جہنم وہ شے ہے کہ جس میں نہ موت ہے نہ زندگی ہے، نہ انسان مردوں میں ہے نہ زندوں میں ہے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو شخص بھی وہاں آیا حالت ایمان میں، صرف ایمان قولی اور زبانی نہیں، قد عمل الصالحات، وہ ایمان کے جس کے ساتھ عمل صالح بھی موجود تھا، ایمان اور عمل صالح یہ لازم و ملزوم ہے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے بہت بلند درجے ہیں جنت میں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور وہ باغات ہیں کہ جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، جنات عدن، رہنے والے باغات۔ ایک باغ تو وہ ہوتا ہے جہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے گئے ہیں اور جا کر جو ہے انجوائے کیا، واپس آ گئے اپنے گھروں میں، اور وہ فارم ہاؤسز کا تصور کہ جہاں آپ کے رہنے کے لیے بھی جو ہے ہفتہ گزاریں، مہینہ گزاریں، لیکن یہ کہ باغ بھی ہے، وہاں ندی بھی ہے، چشمے بھی ہیں، پھر پرندے بھی ہیں، پھر ہر قسم کا پھل اور میوہ وہاں آپ حاصل کر رہے ہیں، جسے آپ کا یہ نیچرل بیوٹی بھی آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ جنات عدن، بسنے والے، رہنے والے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ جزا اور بدلہ ہوگا ان لوگوں کا کہ جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ بہت اہم بات ہے، ہم بھی اپنے آپ کو جنت کے دعوے دار تو سمجھتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے جنت اعلیٰ تک پہنچا دے، جنت الفردوس میں داخل فرمائے، لیکن یہ کہ جو شرط یہاں فرما دی گئی ذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اپنا تزکیہ نفس کر دیا ہو، جو خوب پوری طرح پاک صاف ہو چکے ہوں، جنہوں نے اپنے دامن اعمال کو ہر قسم کی نجاست سے، عمل کی نجاست سے، عقیدے کی نجاست سے، باطل نظریات ہیں، انسان کے عمل میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بہرحال جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی سے بھی تعبیر کیا ہے، اپنے آپ کو ان تمام آلائشوں سے اور نجاستوں سے جس نے اپنے دامن اعمال کو بچا لیا اور پاک کر لیا، جنت کا وعدہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے، اور ہمیں وہ عزم اور ارادہ عطا فرمائے کہ ہم اپنے شعوری طور پر فیصلہ کریں اور اپنے دامن اعمال کو ان تمام نجاستوں سے اور علائشوں سے پاک کر سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔